وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، سب پر آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ دیکھیں، ایک وہ وقت تھا جب ہمارے گھر پر ایک صاحب آیا کرتے تھے اور علاج کیا کرتے تھے۔ مریض آ جاتے تھے، ان کے مسائل ہوتے تھے، اس کو سننا، کچھ سوالات، ان کے جوابات، اور پھر ان پر قرآن پڑھنا، اور قرآن پڑھنے سے کچھ وضاحت اور ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن کے ذریعے علاج کرنا، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی تھیں، کلونجی ہے، شہد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ، انجیر ہے، اور مختلف اس طرح کی چیزیں اللہ کی بھیجی ہوئی۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے تھے اور وہاں پہ علاج ہوتا تھا۔ میں بھی وہیں بیٹھا ہوتا تھا، میرا ہی کمرہ تھا جو استعمال ہوتا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مریض بھی وہ ہوتے تھے جو عام طور پہ میرے جاننے والے ہوتے تھے۔ الحمدللہ میں بڑا حیران ہوتا تھا، اور یہ میرے لیے پہلا موقع تھا جب میں سمجھ پایا کہ اصل میں بیماریوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کا علاج کا اصل طریقہ کیا ہے۔ وہیں میری جنات سے بھی ملاقات ہوئی اور بہت سارے معاملات ہوئے اسی دوران میں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت اہم ہے میری زندگی کا۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے، میں تھا، وہ صاحب تھے، اور ایک والدین اپنی بچی کو لے کر آئے جو غالباً 11-12 سال کی تھی۔ اور جب وہ آئے ہیں ہمارے کمرے میں تو ایسا لگا کہ اس بچی کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہیں اور کمرہ جیسے بھر گیا ہو، اور ایک عجیب قسم کی کیفیات تھیں جو کمرے پہ طاری ہو گئیں۔ بہرحال اس بچی کو تھا کینسر، اور اس کا جو ایک ہاتھ تھا وہ بالکل پھول کے بہت موٹا سا ہو گیا تھا، اور وہی ہاتھ جو تھا اس کا کندھے سے بالکل، یعنی کندھے کے نیچے کے حصے میں وہ ہاتھ جو ہے اس کا کینسر زدہ تھا، اور ایک عجیب کیفیات تھیں وہاں پر۔ بہرحال کچھ گفتگو ہوئی اور دم بھی ہوا، اور مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوئیں، اور وہ بچی اور بچی کے ساتھ کیا تھا یہ اللہ جانتا ہے۔ بہرکیف وہ دم کرا کے چلے گئے، اور میرا ایک رابطہ ہو گیا اس لڑکی کے والد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میں یہ ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے مجھے اس طرف راغب بھی کیا، اور مجھے بہت سی معلومات اللہ نے عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ جب وہ چلے گئے ماں باپ، بچی چلی گئی، تو میں نے ان صاحب سے پوچھا جو مالج تھے، میں نے کہا آپ نے محسوس کیا کہ وہ بچی آئی ہے تو کس طرح کے کچھ عجیب و غریب معاملات، یعنی جیسے کمرہ بالکل بھر گیا ہو اور اس طرح سے کچھ اور چیزیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت آئی تھی، اور اس طرح کا معاملہ مجھے بھی محسوس ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں مسلسل اس بچی سے رابطے میں آ گیا، موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، اور وہ آتی بھی تھی دم کرانے کے لیے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ 2-3 سال پہلے چھوٹی سی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت آنکھیں، بہت خوبصورت بال، بہت خوبصورت رنگت، یہ سب کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا۔ بہرحال
ہوا کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی اس بچی کے اوپر. تو اس کے والد نے مجھے بتایا کہ میری اس سے پہلے 2 بچے ہیں، ایک لڑکی ہے بڑی، اس کے بعد بیٹا ہے میرا. اور جب یہ بچی دنیا میں آنے کا ہوا اس بچی کے، تو میری بیوی نے، جو بظاہر دیندار ہے لیکن اس کے باوجود بہت شور مچایا اور بہت ناشکریاں کی. میں نے بہت سی باتیں پوچھیں کریت کر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تو بالکل اس معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اور زندگی گزار رہا ہوں کہ جو اللہ دے لے لو، اور بیچ میں رکاوٹیں مت کھڑی کرو، اللہ کے مقابلے پہ مت آؤ. تو لیکن یہ جو میری بیوی ہے یہ کہتی ہے نہیں، بس یہ ایک بیٹی ہو گئی، ایک بیٹا ہو گیا، بس ختم. اچھا، اب جب یہ بچی پیدا ہوئی تو یہ اس قدر خوبصورت تھی کہ ہر ایک کا جو ہے نا اس کی طرف دل آئے، بہت زیادہ یہ ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لے. اب یہ ایک آزمائش تھی، میں جتنا سمجھاؤں. تو ہوا یہ کہ جب وہ ہوئی 2-3 سال کی تو وہ تو ایسی خوبصورت کہ سارا محلہ اس کے پیچھے، بچے کیا اور بڑے کیا. اور یہ رہتے تھے ایسے پروجیکٹ میں فلیٹوں کے کہ جہاں دائیں بائیں آگے پیچھے فلیٹ ہی فلیٹ تھے، اور بہت یعنی آپس میں ملنا جلنا تھا. اس کے بعد میں یہ بچی بیمار ہوئی ہے، یعنی میرا خیال ہے 7-8 سال کی عمر میں. اور یہ ہوا کیا ہے، یہ شاید 4-5 سال کی عمر میں یہ بیمار پڑی ہے، شروع ہوئی ہے بیمار ہونی. ہوا کیا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہوا یہ کہ ایک محلہ تھا ان کا جو اس بچی کو، بالکل قریب کا سامنے کا گھر، تو یہ اس بچی کو محبت کرنے کے انداز میں اور وہ لے جایا کرتے تھے. اور میاں تو کاروبار میں ہوتے تھے، اور بیوی صاحبہ جو ہیں ان کو زیادہ سمجھ نہیں تھی، وہ لے جاتے رہے. اور اس کے بعد میں ایک دن یہ ہوا کہ جیسے بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں پڑوس میں، تو یہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہوا کہ یہ شوہر صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے پوچھا بچی کہاں ہے. تو پتہ چلا کہ بچی تو ان کے یہاں ہے. انہوں نے وہاں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو بچی کو لے کر کہیں گئے ہوئے ہیں. وہ بڑے غصہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی. بہرکیف وہ واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچی کو ساتھ لے گئے ہیں تو انہوں نے بیوی سے کہا. بیوی نے کہا مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا تمہیں خیال رکھنا چاہیے بچی کا. بہرحال وہ واپس آئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جس مسلمانوں کے فرقے سے تعلق رکھتی ہے وہ فیملی، وہ گھرانہ، تو وہ اپنے وہاں لے گئے تھے، اپنی مسجد میں یا اپنی جو بھی جگہ ہے ان کی، اور وہاں لے جا کر انہوں نے اس بچی کا ٹائم گزروایا. تو یہ جب انہیں پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے ان کو بھی خوب برا بھلا کہا کہ یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے کہ بچی میری ہے، ہمارا مسلک کچھ اور ہے، آپ کا مسلک کچھ اور ہے، اور آپ اپنی طرف اس کو راغب کر رہے ہیں، لے کر گئے ہیں آپ، اور بغیر پوچھے لے گئے. بہرحال جھک ہوئی. انہوں نے کہا کہ اب آئندہ آپ اس بچی کی طرف مت دیکھیے گا. بالکل بات جو بھی ایک آپس میں ہوا. اس کے بعد یہ بیمار پڑی بچی. اب ہوا کیا، وہ ساری باتیں جو اس بچی پہ جنات تھے، جب ان سے ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی تو پھر وہ ساری باتیں کھلیں. انہوں نے اس سارے معاملے کے بعد گھر تبدیل کر لیا، کچھ آگے چلے گئے، اور اس بچی پہ انہوں نے کرایا جادو. اب دیکھیے، ایک کینسر کی بیماری ہے بظاہر، لیکن یہاں کیا ہے، جادو کرایا. اس باپ کی جو بات تھی ان کے دل میں لگ گئی، اور انہیں جو بھی غصہ آیا اور جو بھی ان پہ کیفیات آئیں، انہوں نے جادو کرا دیا اس بچی کے اوپر. اور وہ جادو اس طرح کا تھا کہ اس نے اس بچی کو، اچھا اس میں ایک بات اور بتاؤں، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جو اماں جان تھیں ویسے تو وہ بچی کو دنیا میں آنا ہی انہیں گوارا نہیں تھا، کم بچے خوشحال گھرانہ، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو لڑکے کی طرح لباس پہنا کے اور وہ پھرایا کرتی تھیں. یعنی وہ سلیو لیس پہنی ہوئی ہے، کبھی وہ کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے لڑکوں والی، کبھی کچھ اس طرح سے. اور میاں منع کرتا تھا لیکن وہ سنتی ہی نہیں تھیں. بہرحال
اب جب اس کو کینسر کرایا گیا، جادو بھیجا، تو جادو کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے جادو کہ جب پڑھائیاں کی جاتی ہیں اور وہ جو موکل ہوتے ہیں، جو جادوگر کے پاس جو جنات ہوتے ہیں، ان میں جنات میں مختلف صلاحیتوں کے جنات ہوتے ہیں اور ان میں طاقت بھی کم اور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک جنوں کا گروہ بھیجا گیا جو کہ بہت طاقتور تھا، اور اس کو یہ کام دیا گیا جادوگر کی طرف سے، اور ظاہر ہے جادوگر کو انہوں نے پیسے دیے کہ اس بچی پہ جادو کرانا ہے، اور اس نے ایسے جنات بھیجے جنہوں نے انفیکشن بنایا اس کے جسم کے اندر جا کے۔ پیچھے پڑھائیاں تھیں، ایک سلسلہ تھا، ایک جنریٹر تھا جو چل رہا تھا، اور اس کے تحت وہ یعنی جو پیچھے سے ایک دباؤ تھا جنات کے اوپر، اس کے تحت وہ انہیں کام کرنا تھا۔ بہرحال انہوں نے کینسر بنایا وہاں پر بازو میں اس کے بچی کے، اور وہ جو کینسر انہوں نے بنایا اس کو پھر انہوں نے بڑھایا، اور صورتحال یہ بنی کہ وہ ایک زخم بنا اور بہت ہی عجیب صورتحال کے ساتھ وہ اوپر بھی آیا، اندر بھی گیا جس بازو کے اندر، اور اس کا ہاتھ بالکل یعنی دگنا تگنا چوگنا ہو گیا، عجیب و غریب۔ پوری بچی جو ہے بے تحاشا خوبصورت، یعنی بالکل ایک عجیب صورتحال ہے کہ یہ ہاتھ عجیب سا اور باقی پوری بچی انتہائی خوبصورت اور معصوم چہرہ۔ یہ اس کا حشر کیا گیا ان جنات کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں جادو۔ بہرحال اب ہوتا کیا تھا، اس کا علاج وغیرہ بھی ہوتا رہا مسلسل، لیکن ظاہر ہے کہ جادو کا علاج جب تک نہ ہو اور جنات اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی دوا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ تو ہے ہسپتالوں کے لیے، لیکن وہ دوا مریض کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہاں ایک سوال بھی آیا، اور وہ یہ ہے کہ پھر مریض اکثر نہیں تو بہرحال کہیں کہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کینسر کے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا جس کو دعائیں لگ جائیں گی، کسی بیٹی کی، کسی بیوی کی، کسی والدین کی، کوئی نیکیاں آ جائیں گی سامنے، خود اس کی اپنی مریض کی دعائیں، مرد ہو یا عورت، ماں باپ کی بچوں کے لیے دعائیں، اور اللہ ٹال دے گا، اس معاملے کو ہٹا دے گا۔ یہ اس حد تک تو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دوائیں کام کرتی ہیں، دوائیں اس کینسر کو بڑھانے کا کام تو کرتی ہیں، ان میں ہوتی ہے وہ ساری صورتحال بیماری کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ یہ تو کاروبار ہے۔ اگر 100 دفعہ آئے گی ایک بچی تو 100 دفعہ کی فیس دیں گے والدین، اور 2 دفعہ آئے گی تو 2 دفعہ کی فیس دیں گے، ٹھیک ہو جائے گی تو آئے گی نہیں، تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا فیسوں کا۔ تو یہ تو ایک کاروبار ہے، اور بہرحال یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو کہ ایک پروگرام کے تحت بنایا گیا ہے۔ اب جب اس بچی کے اوپر کینسر آیا اور ڈاکٹروں کا علاج بھی ہوتا رہا، تو دن میں تو یہ پھر بھی کچھ بہتر ہوتی تھی، لیکن شام ہونے کے ساتھ اس کی طبیعت اور بہت خراب ہو جاتی تھی، اور یہ رات بھر تڑپتی تھی، سو نہیں سکتی تھی۔ یہ خاص طریقہ ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کی نیند خراب کر دی جائے، یہ اور بات ہے آج ہم نے خود اپنی نیند خراب کر لی اور اس نعمت کو ہم نے کھو دیا جو اللہ نے نیند کی شکل میں دی تھی، جو عشاء کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور تہجد تک کی نیند ہے، جو ایک نعمت عظمیٰ تھی اللہ کی، اس کو ہم نے گنوا دیا۔ لیکن یہی طریقہ ہے تباہیاں پھیلانے کا کہ نیند اڑا دی جائے۔ بہرحال وہ ساری رات چیخیں مارتی تھی، محلہ بھی جاگتا تھا، وہ بھی جاگتی تھی، گھر والے بھی جاگا کرتے تھے، اور بڑی بری طرح سے تڑپنا اور ایک عجب قسم کی رات گزرتی تھی۔ جب ہم نے علاج شروع کیا اس بچی کا، تو اس میں وہ جنات پکڑ میں آنے شروع ہوئے جو اس بچی کے ساتھ تھے۔ مثلاً میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بچی کو قرآن سنایا جا رہا تھا رات میں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب تک اسے قرآن نہ سنائیں وہ سوتی نہیں تھی، اور ڈاکٹروں نے اس کو حشیش کے کیپسول دیے تھے، جو ایک ہی کیپسول تقریباً بے ہوش کر دے انسان کو، جو بالکل کسی کو دیے نہیں جاتے، بہت خاص الخاص مریضوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کیپسول اس کو کھلائے جاتے تھے، ایک سے زیادہ تعداد میں بھی، پھر بھی نہیں سو سکتی تھی۔ یہ صورتحال ساری رات تڑپنے کی، چیخنے کی۔ تو ایک دن اسے قرآن سنا رہے تھے۔ اچھا، جب یہ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا
تو پھر اس کو کچھ نیند آنا شروع ہوئی اور کچھ اس میں بہتری آنا شروع ہوئی۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ قرآن سنایا کرتے تھے، اللہ جزائے خیر دے، اور جب تک وہ کچھ اس حالت میں نہیں آتی تھی کہ جس میں اس کا سونے کا کوئی معاملہ شروع ہو، جب تک وہ قرآن سناتے رہتے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بہت دیر تک۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب اس بچی کو قرآن سنایا جا رہا تھا تو ایک دفعہ یہ لیٹی ہوئی تھی اور ایک دفعہ اس نے ٹانگیں سمیٹی اور بہت پریشان ہو کے گھبرا کے نہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ تو اس سے پوچھا گیا بیٹا کیا ہوا، تو اب وہ پوری طرح بتا بھی نہ پائے اور بے تحاشا خوف کی حالت میں۔ تو پھر جب ادھر سمٹ کے بیٹھی، اپنے پیروں کو سمیٹا، تو پھر ادھر بھی کوئی ایسی چیز اسے نظر آئی کہ یہاں بھی پھر وہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہاں کیا چیز ہے کہ جس سے وہ ڈر رہی ہے، اور اب ادھر سے ادھر اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ بہرحال اب اس کی چیخیں اور وہی کیفیت اس کی دورے والی وہ آ گئی۔ تو جب یہ کیفیت آئی تو پھر قرآن ہی کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا کیفیت کو۔ اور بعد میں جب ہم نے اس بچی سے پوچھا، اب یہاں سے وہ راز افشاں ہونے شروع ہو گئے۔ جب اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ تھا، آپ تو سیدھی لیٹی تھیں، پھر اس طرح پیر سمیٹے جیسے اس طرف پیروں کی طرف کچھ ہے، پھر ادھر سرہانے کی طرف بھی کچھ آیا۔ اس نے کہا ایک بہت بڑا جن آیا جس کے بڑے بڑے ناخن تھے، تو اس وقت اس نے میرے پیروں کی طرف آ کے وہ ناخن جو ہیں مارے، اور میں پریشان ہو کے میں نے اپنے پیر سمیٹے اور میں اس طرف سرہانے کی طرف سمٹ گئی۔ پھر وہ ادھر آ گیا، اور جب وہ ادھر آیا اور میرے اس بازو کی طرف آیا تو اس نے اپنے ناخن، اب دیکھیں قرآن پڑھا گیا تو اس کو یہ سب چیزیں واضح ہو کے نظر آ گئیں، اس نے اپنا جو ناخن تھا وہ میرے زخموں میں گاڑ دیا، بالکل گھوپ دیا وہ جو زخم تھا اس کا۔ اور یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کے ساتھ وہ بچی پوری رات تڑپتی تھی، اور یہ اسی طرح سے ناخن مارتے رہتے تھے، اور پوری رات وہ چیختی تھی، محلہ بھی جاگتا تھا، گھر بھی جاگتا تھا، وہ خود بھی جاگتی تھی، اور انتہائی ایک تکلیف دہ کیفیات تھیں جو اس پہ طاری ہوتی تھیں۔ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا۔ بہرحال بات آگے بڑھی، ان جنات سے پھر رابطہ ہوا، ان کو حاضر کیا گیا۔ جب میری ان جنات سے بات چیت شروع ہوئی تو میں نے ان سے وہ ساری بات پوچھی کہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ایک بہت معصوم سی بچی ہے، تمہاری کیا دشمنی ہے اس بچی کے ساتھ جو تم اس طرح کر رہا ہو، تمہاری اپنی اولادیں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو جادو کے ذریعے بھیجے گئے ہیں، مجبور ہیں، پیچھے پڑھائیوں کا پریشر ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، اور ہمیں یہ سارا کام کرنا ہی ہوتا ہے، ہم مجبور ہیں۔ کس نے بھیجا؟ فلاں نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وہ ساری بات انہوں نے کھول کے بتائی کہ اس لیے بھیجا۔ یہ سارے معاملات ظاہر ہے وہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ، یہ پہلا کیس تھا کینسر کا کہ جو ہمارے سامنے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھل گئیں، اللہ کی طرف سے کھول دی گئیں اللہ کی طرف سے، اور ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اچھا کینسر اسے کہتے ہیں، یہ ہے کینسر۔ بہرحال وہ بچی کا انتقال ہوا کچھ وقت بعد، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس بچی کو جتنا قرآن سنایا گیا تو وہ چیخ پکار ختم ہو گئی، وہ جنات ہٹ گئے، لیکن ظاہر ہے وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، اور بہرکیف اللہ کا لکھا کہ اس عمر سے اس عمر تک جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے بلا لیا۔ یہ سارے معاملات اور اس کے سارے جو بھی اس درمیان کے معاملات ہیں، بہرکیف اس دوران میں جو ڈاکٹروں کی صورتحال تھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ خوب لوٹ مار کی گئی، اور خوب اس کے والد کو بے وقوف بنایا گیا اور لوٹا گیا۔ بس نہیں چلا کہ کپڑے بھی اتار لیں، کہنے کو ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ سارے معاملات اس معصوم بچی کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے اس کے والدین کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے اور ہوتے رہے۔ بہرکیف جب یہ جنات ہٹے، ہم نے ان کو ہٹایا، سمجھایا، اور جب ہم نے پڑھائیاں پڑھیں ان کو ہٹایا وہ جنات، تو پھر باتیں تو سب سمجھ میں آ گئیں کہ یہ دشمنی کے طور پہ، اور یہ دشمنی کیا تھی کہ میں شیعہ ہوں تو میں سنی ہوں، تو میں دشمن ہوں ایک دوسرے کا، اور میں آغا خانی ہوں تو یہ سنی ہیں، یہ بریلوی ہیں تو یہ دیوبندی ہیں۔ اس حسد کے اندر یہ کھیل کھیلا گیا اس بچی کے ساتھ، اور بہرحال والد صاحب کا رویہ بھی
غلط تھا، والدہ کی ایک غلطی تھی کہ اس نے کیوں بے دھیانی کی کہ پورے دن کے لیے بچی کو چھوڑ دیا کہیں. تو یہ بہرحال ان کی بیوی کا مسئلہ تھا، کیا نام ہے، کہ انہوں نے جو کیا تو انہیں بھی اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس سے بات بگڑی. اور وہ لوگ تو کیونکہ ظاہر ہے کہ کہنے کو اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اندر جو ایک ہمارے اندر ڈال دی گئی ہیں چیزیں کہ سب کو ہم نے دشمنی سمجھا اور دشمنی جانتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ وہ والا معاملہ تھا. کہنے کو سب مسلمان ہیں لیکن یہاں تک دشمنیاں ہیں. بہرحال وہ بچی کا بعد میں انتقال ہوا، اس کے بعد بھی وہ جنات سے میرا رابطہ رہا، اور بہت سی باتیں پھر درمیان میں اس کی زندگی میں نے بچی سے پوچھی کہ تم کھانا کھاتی ہو، کھانا نہیں کھایا جاتا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، رات کی نیند کا تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو، اور فلاں وقت پہ کیا ہوتا ہے، اور یہ اس میں کچھ حصہ جنات کا تھا جو کرتے تھے شدید تکلیفیں دینا، اور اس زخم کو بگاڑ کے اس کو پورے بازو کو، آخر میں وہ بازو کاٹنا بھی پڑا، اتنی زیادہ وہاں پہ زہر پھیلنے کا معاملہ ہو گیا کہ وہ پھر بازو کاٹا گیا اس بچی کا. اور جو ڈاکٹروں نے کھیل کھیلا دواؤں کے ذریعے اور سارا کچھ، وہ بہرحال پوری ایک داستان ہے، داستان جس کو بہرکیف مجھے تو کہا جائے گا تو میں سنا دوں گا وہ داستان کہ کس طرح سے ڈاکٹر اور دوائیں اور ہسپتال، یہ پورا ایک سلسلہ ہے دجال اور ابلیس کا کہ جس کے تحت مال کمایا جاتا ہے اور لوگوں کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے یہ سارے معاملات. یہ پہلا کیس تھا کینسر کا جو کہ ہمارے سامنے آیا اور جس پہ کچھ غور و فکر کیا گیا تو بہت سی چیزیں اس بچی کے ذریعے وہ بتاتی تھی، اور اس کو جو نظر آتا تھا پھر وہ بتایا کرتی تھی، اور اس سے پھر بہت ساری چیزیں اللہ نے واضح کر دی. یہ ہے جی کینسر. علاج اس کا کیسے ہوگا؟ وہ اگر جنات بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ناخن مار رہے ہیں یا وہ انفیکشن پیدا کر رہے ہیں ناخنوں سے اور اس کو بڑھا رہے ہیں ناخنوں سے، پھر ان زخموں کو بڑا کر رہے ہیں، تو دوا کیا کر لے گی بیچاری. اور میں حقیقت بتاؤں، دوائیں کینسر کی ہیں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی جب تک جنات کا علاج آپ پہلے کریں، جنات کو مکمل طور پہ ہٹائیں کہ وہ پلٹ کر بھی نہ آئیں، پھر اس کے بعد ان زخموں کا علاج کیا جائے تو ممکن ہے. لیکن جب ایک چیز وہاں موجود ہے جو اس زخم کو پھیلا رہی ہے، اس کو گہرا کر رہی ہے، اسے ہرا کر رہی ہے زخم کو، تو وہ زخم کے اوپر کون سی دوا ہوگی جو لگائی جائے گی اور وہ اس کو فائدہ پہنچا دے گی، جبکہ وہاں کوئی بیٹھا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. تو یہ تو صرف ایک ڈھونگ ہے پیسہ کمانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر سن لیں، بالکل ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کینسر جادو سے ہوتا ہے. یہ ڈھونگ ہے جو ڈاکٹروں نے رچایا ہوا ہے، اور یہ ڈھونگ اس لیے رچایا گیا ہے کہ مال کمایا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دوا تو جب کام کرے گی جب وہاں کوئی بیماری ہوگی. جب وہاں بیماری جنات کے ذریعے کی جا رہی ہے تو وہ کس طرح سے ٹھیک ہوگی جنات کے ہٹائے بغیر؟ یہ سمجھیں اس بات کو. اور جب ہم نے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا یعنی جنات کو ہٹایا، تبھی جا کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ نہیں ہوتے. یہ سارا معاملہ، اور پھر وہ خوف پیدا کرنا جو ہسپتالوں میں پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز کو بہت بڑا بنا کے دکھانا تاکہ لوگ خوف میں مبتلا ہو جائیں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جنات علیحدہ وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور یہ انسان جو ڈاکٹر اور ڈاکٹرنیاں ہیں یہ علیحدہ اس بیماری کو بڑھاتے ہیں، یعنی لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے اور کچھ کا کچھ کر لیتے ہیں، اور پھر جو یہ کہتے ہیں، یہ جو کہیں، جو کچھ بھی کہیں، اس کے مطابق پھر گھر والے عمل کرتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ سارا معاملہ کینسر کا یہ ہے. یہ بیماری روحانی بیماری ہے، اور بیماریاں ہوتی ہی اسی طرح سے ہیں، روحانی ہوتی ہیں. یہ جسمانی بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں کہ ایک کھڑکی سے ہوا آئی اور دوسری کھڑکی سے باہر نکل گئی. یہ نزلہ، کھانسی، یہ بخار، تھوڑی دیر کو کوئی بیمار ہوا اور ٹھیک ہو گیا اللہ کی رحمت سے، یہ بیماریاں ہوتی ہیں بیماریاں. اور یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ سب جنات کے ذریعے ہوتی ہیں. جنات کا جسم میں ہونا، انفیکشن بنانا، خون میں
جا کر خون میں انفیکشن بنایا جاتا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جنات کے ذریعے ہوتے ہیں، چاہے ٹی بی ہو، چاہے ہیپیٹائٹس ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے شوگر ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو، چاہے دل کے امراض ہوں، چاہے خواتین کے کل امراض ہوں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جنات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا علاج جب تک تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم جنات کے بارے میں نہ سمجھ پائیں کہ جنات کی تھیوری کیا ہے، جنات کون ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کون ان سے کام لیتا ہے، پیچھے کون بیٹھا ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ سارا کاروباری انداز جادوگر کا، ہسپتالوں کا کاروباری انداز، اس کے ساتھ مریض جو ہے بیچارہ موت اور زندگی کے درمیان میں پھنسا رہتا ہے، گھر والے بھی برباد، سارا پیسہ، بڑے بڑے بنگلے بک گئے لوگوں کے اس علاج کے دوران۔ اور جبکہ علاج کچھ بھی نہیں ہے، علاج کرنا ہے تو قرآن سنانا ہوگا، قرآن کے بغیر ہوتا ہی نہیں علاج۔ قرآن کی شعائیں جب اندر جاتی ہیں تو وہ جنات کو مجبور کرتی ہیں جسم چھوڑنے کے لیے۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور اس کے لیے مومن بننا پڑتا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے تعلق جوڑا، انہیں بھی تو ہوا تھا یہ سب کچھ، تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے رجوع کیا، یا اللہ یہ بیماری، یہ تکالیف، یہ ایک وقت پورا ہوا جو لکھا گیا تھا۔ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ایک وقت ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا مسئلہ، یہ یہاں تک چلے گا۔ اس کے بعد اگر اس بندے نے رجوع کر لیا، اللہ سے ناطہ جوڑ لیا، اس نے اپنے کو مومن بنا لیا، تو یہاں آ کر یہ بیماری ختم ہو جائے گی، علاوہ اس کے کہ موت کا مرحلہ نہ آ جائے درمیان میں۔ یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ کاروباری مسئلہ، یہ آپس کے جھگڑے، یہ یہاں آ کے ختم ہو جائیں گے رجوع رب ہونے کی وجہ سے، ایوب علیہ السلام کی طرح۔ ان کا کاروباری مسئلہ بھی تھا، اور ان کا جو اموات ہوئیں وہ بھی، اور جو ان کو بیماری ہوئی وہ سب کچھ تھا ان کے ساتھ، لیکن رجوع رب کی وجہ سے وہ سب چیزیں اللہ نے ٹھیک کر دیں، اور بلکہ بہت کچھ اوپر سے دیا، اور یہ لکھ دیا اللہ نے کہ عبادت گزاروں کے لیے اس واقعے کے اندر سبق موجود ہے۔ یہ واقعہ ایوب علیہ السلام کا، تو دیکھیں یہ اصل حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جا کر دیکھیں قرآن میں، سورہ صافات، سورہ انبیاء جا کے کھولیں، 2 ہی صورتیں کھول لیں، اس میں دیا ہوا ہے کہ ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے رب سے، اے اللہ مجھے شیطان نے چھو کر بیمار ڈال دیا ہے، شیطان یعنی جن مجھے بیمار ڈال دیا ہے، بس تو میری مدد فرما۔ اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، رجوع کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور وقت پورا ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے مسئلے ان کے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، اور جو رجوع رب ہے وہ وجہ بنتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ استغفار، دعائیں، صدقات، نیکیاں، یہ سب وجہ بنتی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور قرآن وہ ٹول ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن شفا ہے، صرف شفا نہیں ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومن بننا شرط ہے، رجوع رب کرنا شرط ہے، صرف شفا نہیں رحمت بھی ملے گی، اور صرف رحمت نہیں شفا بھی ملے گی۔ صرف ایک ڈیمانڈ ہے اللہ کی، صرف ایک اللہ کا کہنا ہے کہ مومن بن جاؤ، یعنی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، دنیا کی بربادیوں سے، آنے والے وقت کی اور موجودہ، اپنے کو بچا لو، اور جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ جب رجوع کیا جائے تو پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مسئلوں کو حل فرما دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جس کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ سوچیں کہ سب سے اہم ترین بیماری کینسر، اور آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے، اور آپ کو کس طرح بے وقوف بنایا گیا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، ہسپتال، ڈاکٹر، دوائیں، اور پھر ادھر مولوی، یہ مولوی اور مسٹر کا ملا جلا سارا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملات۔ اسی طرح بیماریاں اور بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ان کے علاج ہوتے ہیں، اور قرآن شفا رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ بالکل یعنی سامنے آ جاتی ہے بات کہ الحمدللہ بیماری دور ہو گئی، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا لکھا ہوا وقت پورا ہوگا تو بیماری دور ہوگی۔ ہمارا کام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح لگے رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، اور اللہ سے رجوع رکھیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ندا آتی ہے کہ بس ایوب یہ پانی ہے، مارو زمین پہ پیر، دیکھو چشمہ پھوٹ پڑا،
اسی سے نہاؤ، اسی کو پیو، اور وہ بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے ان باتوں کو اگر ہم سمجھیں گے اور یقین کے ساتھ اپنا علاج کریں گے قرآن کے ذریعے، اور اپنے مسائل حل کریں گے قرآن کے ذریعے، اللہ سے رجوع کر کے، استغفار کر کے، تب مسئلے حل ہوں گے۔ اور ورنہ یعنی میں تو روز دیکھتا ہوں مریض بھی مر گیا اور گھر بھی بک گیا، اور انتہائی اذیت کی زندگی، گھر والوں کے لیے بھی، مریض کے لیے بھی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اس لیے اس بات کو مان لیجئے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو ہم ظالم ہیں، اور ظالم ہیں تبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے حوالے ہوتے ہیں، اور جو چیرا پھاڑی ہوتی ہے اور جو بے دردی کے ساتھ ان کو اذیتیں دے دے کے مارا جاتا ہے اسپتالوں کے اندر، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی مر گیا لے جائیں، اور یہ بل اتنے کا ہے، یہ آپ یہاں آخری بل جو ہے یہ بھی ادا کر کے اور اپنی جو بھی والدہ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کو لے جائیں، ان کی میت کو لے جائیں۔ زندہ آیا تھا، مردہ ہم نے کر دیا، اب آپ اس کو لے جائیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ رحم فرمائے، قرآن کا گہرا مطالعہ کریں، ہر معاملے کو، ہر آیت کو غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور اس کو سمجھ کر پڑھ کے اور پھر اخذ کیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ غور و فکر کیجئے، دائیں بائیں دیکھیے سارے معاملات کو، آپ کو سب سمجھا دے گا اللہ۔ جب اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو اللہ پردے ہٹا دیتا ہے سامنے سے، اور وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ان پردوں کو ہٹانے کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، ذکر الہی کرنا، وقت پہ نمازیں پڑھنا، اور صدقہ خیرات، اور تہجد کی نماز، اور بہت نیک زندگی، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کرنا، یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں جانے ہی نہیں دیں گی جہاں بیماریاں ہیں، اس سے پہلے ہی روک لیں گی۔ اور اگر کبھی بیمار ہو بھی گئے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، جیسے ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے تھے، اسی طرح ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یقین محکم پیدا کیجئے، آمنت باللہ ثم استقم۔ جس نے کہا کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان لے کے آیا اور اس پر جم گیا استقامت کے ساتھ، پھر اس پہ آتے ہیں فرشتے اور آ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہ غم کرو نہ خوف کرو۔ اگر غم اور خوف دور کرنے ہیں تو ان فرشتوں سے دوستی کرنی ہوگی۔ اس کی شرط یہاں پہ ایمان اور استقامت ہے، اور وہاں اگر شفا اور رحمت چاہیے ہے تو وہاں بھی یہی ہے، وہاں کہا گیا ہے مومن بن جاؤ، یعنی ایمان استقامت وہی مومن بنا دینا۔ مومن بکنے والا، دبنے والا اور جھکنے والا، ٹکے ٹکے پہ بکنے والا یہ نہیں ہوتا مومن۔ مومن صرف اپنے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے سوا کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں مومن۔ اس کے دل میں سکون ایسا ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے اس کو کوئی انسان اور جن بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر ان کو سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کا رنگ بدل جائے گا، اور کم از کم مسلمان معاشرے کے اندر تو یہ رنگ بدلنا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے، بے وقوف میں اور عقل مند کا کیا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جس کا کوئی مولا ہی نہیں ہے، کوئی دوست ہی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تمہارا مولا ہوں اے مسلمانوں، اور ایک وہ معاشرہ ہے جس کا سرپرست، اس کا مولا، کائنات کا رب، عرش عظیم کا رب موجود ہے۔ تو فرق تو ہونا چاہیے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں کچھ فرق بالکل بھی نہیں ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں جن کو سمجھیں، قرآن کو امام بنا لیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا محفوظ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔